اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقش زندگانی امام محمد باقر علیہ السلام، دوسرا حصہ، صفحہ نمبر 416۔ اخلاق حسنہ۔ محمد ابن المنکدر صوفی مسلک انسان تھا۔ اس نے امام کو ضعیفی کے عالم میں دو اشخاص پر تکیہ کیے ہوئے باہر جاتے دیکھا تو طنز کیا کہ بنی ہاشم کے شیوخ بھی کسب دنیا کے لیے مرے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کسب معاش کسب دنیا نہیں ہے، اطاعت الہی ہے۔ میں اس وقت مر بھی جاؤں تو یہ موت اطاعت الہی میں ہوگی۔ آپ کسی وقت خندہ فرماتے تھے تو فوراً کہتے تھے اللہم لا تمقتنی، خدائے مجھ سے ناراض نہ ہونا۔ یہ دنیا واقعاً اس قابل نہیں ہے کہ یہاں کوئی انسان خوش ہو سکے، خصوصیت کے ساتھ جسے ہر وقت آخرت کا خیال ہو۔ اس کی ہنسی بھی مصلحت امت کی خاطر ہو سکتی ہے، ورنہ اس کی زندگی میں ہنسی اور مسرت کہاں۔ شہادت۔ 7 ذی الحجہ سن 114 ہجری کو ہشام ابن عبد الملک نے آپ کو زہر دغا سے شہید کرا دیا اور آپ اپنے بزرگوں کی طرح جام شہادت نوش فرما کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ انتقال سے پہلے اپنے فرزند امام صادق علیہ السلام کو غسل و کفن وغیرہ سے متعلق وصیتیں فرمائیں اور خصوصیت کے ساتھ یہ وصیت فرمائی کہ میرے مال میں سے 800 درہم میری عزاداری کے لیے مخصوص کر دیے جائیں اور 10 سال تک حج کے موقع پر منا کے میدان میں میرا غم منایا جائے۔ چونکہ اس تاریخ کو عام طور سے حجاج اس علاقے میں رہتے ہیں اور سارا عالم اسلامی حج بیت اللہ کے لیے اکٹھا ہوتا ہے، اس طرح لوگوں کو حکام وقت کے مظالم اور آل محمد علیہ السلام کے فضائل و کمالات اور ان کے احکام و تعلیمات کا علم ہوتا رہے گا، اور یہ دین کی ترویج کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس واقعے سے عزاداری کے اہتمام اور ان کے اخراجات پر بھی واضح طور پر روشنی پڑتی ہے۔ نقش انگشتر العزت للہ یا العزت للہ جمیعہ۔ ایک انگشتری آپ کے جد بزرگوار امام حسین علیہ السلام سے حاصل کی تھی، جس کا نقش تھا ان اللہ بالغ امرہ۔ دلائل امامت۔ اعترافات۔ امام محمد باقر علیہ السلام عبادت، علم اور زہد وغیرہ میں اپنے پدر بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام کی مکمل تصویر تھے۔ صواعق محرقہ۔ آپ علم، زہد، تقویٰ، طہارت، صفائے قلب اور دیگر محاسن میں اس درجہ پر فائز تھے کہ ان محاسن کو آپ کی ذات گرامی سے امتیاز حاصل ہوا۔ مطالب السؤول۔ آپ تابعین کے تیسرے طبقے میں تھے اور بڑے عالم، عابد اور ثقہ تھے۔ ابن شہاب زہری، امام نسائی۔ کسی کے سامنے علماء اتنے چھوٹے نہیں دکھائی دیے جتنے آپ کے سامنے دکھائی دیے۔ حد یہ ہے کہ حکم جیسا عالم بھی آپ کے سامنے سپر انداختہ تھا۔ ارجح المطالب۔ امام محمد باقر علیہ السلام کے فضائل لکھنے کے لیے ایک مکمل کتاب درکار ہے۔ روضۃ الصفا۔ آپ عظیم الشان امام اور مجمع جلال و کمال تھے۔ فصل الخطاب۔ علم دین، احادیث، علم سنن اور تفسیر قرآن کے جتنے ذخیرے آپ سے ظاہر ہوئے ہیں، اتنے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کی اولاد میں کسی سے ظاہر نہیں ہوئے۔ نور الابصار۔ آپ کے علمی فیوز و برکات و کمالات سے بے بصیرت اور دیوانے کے علاوہ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ابن حجر مکی۔ آپ علامہ دورہ سید کبیر الشان تھے، علوم میں متبحر اور وسیع الاطلاع تھے۔ وفیات الاعیان۔ آپ بنی ہاشم کے سردار اور تبحر علمی کی بنا پر باقر کے لقب سے مشہور ہوئے کہ علوم کی تہ تک پہنچ کر اس کے حقائق کو نکال لیتے تھے۔ تذکرۃ الحفاظ ذہبی۔ آپ کے علمی تذکرے ساری دنیا میں مشہور ہیں اور مالک جوہنی نے آپ کی شان میں اشعار بھی لکھے ہیں۔ الاتحاف الشبراوی۔ امام ابو حنیفہ کے معلومات کا بڑا ذخیرہ حضرت کا فیض صحبت تھا۔ امام صاحب نے ان کے فرزند رشید حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے فیض صحبت سے بھی بہت کچھ فائدہ اٹھایا ہے۔ سیرت النعمان۔ آپ سے انسانوں کی طرح جنات بھی علمی استفادہ کیا کرتے تھے، جیسا کہ راوی نے 12 افراد کو دیکھ کر حضرت سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ اصل میں جنات ہیں۔ شواہد النبوہ۔ علمی کمالات۔ علامہ شبراوی کا بیان ہے کہ آپ نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ اگر آپ قیاس سے شریعت طے کر لیتے ہیں تو ان سوالات کے جوابات دیجیے۔ نمبر 1، پیشاب زیادہ نجس ہے یا منی؟ انہوں نے کہا منی۔ فرمایا پیشاب صرف دھونے سے کیوں پاک ہو جاتا ہے اور منی میں غسل کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ نمبر 2، قتل بڑا جرم ہے یا زنا؟ کہا قتل۔ فرمایا پھر قتل میں 2 گواہ کیوں کافی ہیں اور زنا میں 4 گواہ کی ضرورت کیوں ہے؟ نمبر 3،
نماز کی عظمت زیادہ ہے یا روزے کی؟ کہا نماز کی۔ فرمایا پھر حائضہ عورت پر روزے کی قضا کیوں واجب ہے اور نماز کی قضا کیوں نہیں ہے؟ امام ابو حنیفہ نے جہالت کا اعتراف کر لیا اور جواب دریافت کیا تو فرمایا کہ میں جواب بتائے دیتا ہوں، لیکن آئندہ دین خدا میں قیاس سے کام نہ لیجیے گا۔ یاد رکھیے کہ پیشاب کا تعلق صرف مثانے سے ہوتا ہے اور منی پورے جسم کی طاقت کا نچوڑ ہے، اس لیے منی میں پورے جسم کا غسل واجب ہوتا ہے، اور اسی طرح قتل میں ایک مجرم ہوتا ہے اور ایک مقتول، تو 2 گواہ کافی ہیں، لیکن زنا میں 2 مجرم ہوتے ہیں، لہٰذا 4 گواہ درکار ہیں۔ حائضہ کو روزے سے صرف 1 مہینے میں 2-4 ہونا پڑتا ہے، لہٰذا اس کی قضا آسان ہے، اور نماز ہر ماہ ترک ہوتی ہے، لہٰذا اس کی قضا مشکل ہے۔ پھر روزے کے ساتھ زندگی کے دوسرے کام ہو سکتے ہیں، لیکن نماز کے ساتھ دوسرے کام نہیں ہو سکتے ہیں۔ علامہ شبلنجی کا بیان ہے کہ علا ابن عمر ابن عبید نے آپ سے اس آیت کے معنی دریافت کیے کہ زمین و آسمان جڑے ہوئے تھے، ہم نے دونوں کو الگ کر دیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا کہ دونوں کے راستے بند تھے، جب کھول دیے گئے تو آسمان سے پانی برسنے لگا اور زمین سے غلہ پیدا ہونے لگا۔ طاؤس یمانی نے آپ سے دریافت کیا کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا تھوڑا حلال ہے اور زیادہ حرام ہے؟ فرمایا وہ نہر تالوت کا پانی تھا جو صرف 1 چلو تک حلال تھا اور زائد حرام تھا۔ پوچھا وہ کون روزہ تھا جس میں کھانا پینا جائز تھا؟ فرمایا جناب مریم کا روزہ تھا کہ جس میں صرف بات کرنے کی پابندی تھی۔ پھر دریافت کیا کہ وہ کون سی شے ہے جو کم ہوتی ہے بڑھتی نہیں ہے؟ فرمایا وہ عمر ہے۔ پوچھا وہ کون سی شے ہے جو بڑھتی ہے گھٹتی نہیں ہے؟ فرمایا وہ سمندر کا پانی ہے۔ کہا وہ کون سی چیز ہے جو صرف 1 مرتبہ فضا میں بلند ہوئی؟ فرمایا وہ کوہ طور ہے جو بنی اسرائیل کے سروں پر مسلط کیا گیا تھا۔ عرض کی کہ وہ کون لوگ ہیں جن کی سچی گواہی بھی جھوٹ قرار پائی؟ فرمایا وہ منافقین ہیں جو رسول کو رسول کہتے تھے لیکن خدا نے انہیں جھوٹا قرار دیا ہے۔ پوچھا عالم انسانیت کا 1/3 حصہ کب ہلاک ہوا؟ فرمایا کبھی نہیں، البتہ 1/4 اس دن ختم ہوا جس دن قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، کہ اس وقت صرف 4 افراد کی آبادی تھی۔ کہا انسانی نسل کس طرح آگے بڑھی؟ فرمایا جناب حوا کے بطن سے جناب شیس پیدا ہوئے اور انہی سے نسل آدم آگے بڑھ گئی۔ کرامات: ایک شخص نے دروازے پہ دق الباب کیا اور کنیز دروازے کے پاس آئی تو اس کی طرف سبقت کرنا چاہی۔ آپ نے دروازے کے اندر سے آواز دی، خبردار، دیوار ہمارے درمیان حجاب نہیں بنتی ہے، خوف خدا پیدا کر اور ایسے اقدامات مت کیا کر۔ ایک شخص نے اپنے بالوں کی سفیدی کا شکوہ کیا تو آپ نے دست شفقت پھیر دیا اور سارے بال سیاہ ہو گئے۔ ابو بصیر آپ کے نابینا صحابی تھے، انہوں نے بصارت کی درخواست کی تو آپ نے آنکھوں پر ہاتھ پھیر کر بینا بنا دیا۔ ایک کوفی نے کہا کہ آپ کے پاس فرشتے آتے ہیں جو دوست و دشمن کا پتہ بتا دیتے ہیں۔ فرمایا تیرا کام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ گندم فروشی۔ فرمایا غلط ہے۔ اس نے کہا کبھی کبھی جو بھی بیچتا ہوں۔ فرمایا یہ بھی غلط ہے۔ تو صرف خرمے کا کاروبار کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہو؟ فرمایا اسی فرشتے نے بتایا ہے جو دوست اور دشمن کا پتہ بتاتا ہے، اور دیکھ 3 دن کے بعد تو اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ ایک دن آپ نے فرمایا کہ اگلے سال یہاں مدینے پر نافع ابن ازرق حملہ کرے گا اور تم لوگ دفاع نہ کر سکو گے، اور ایسا ہو کر رہے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ آپ نے جناب زید کو دیکھ کر فرمایا کہ یہ کوفے میں قیام کریں گے اور بالآخر قتل کیے جائیں گے اور ان کے سر کی تشہیر ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ہشام ابن عبد الملک نے آخر دور حکومت میں حج کیا تو اتفاق سے وہاں امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام بھی موجود تھے۔ امام صادق علیہ السلام نے فضائل آل محمد کے بارے میں خطبہ پڑھا تو وہ سخت ناراض ہوا اور واپس جا کر آپ کو شام طلب کر لیا۔ دونوں حضرات شام تشریف لے گئے تو 3 دن تک دربار میں حاضری کا موقع نہیں دیا۔ چوتھے دن تشریف لے گئے تو کہا تیر اندازی کیجیے۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ضعیف ہو گیا ہوں۔ اس نے کہا یہ کام تو کرنا ہی ہے۔ چنانچہ آپ نے تیر کمان لے کر ٹھیک نشانے پر تیر لگا دی اور فرمایا ہمارے محمد کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ حضرات اس قسم کے دعوے کیا کرتے ہیں، آپ کے جد حضرت علی علیہ السلام بھی علم غیب کے مدعی تھے۔ فرمایا اس میں حیرت کیا ہے، سارا خشک و تر قرآن مجید میں موجود ہے اور قرآن امام مبین کے سینے میں رکھا گیا ہے اور وہ امام مبین تھے۔ ہشام نے اہل دربار سے کہا کہ میں محمد باقر علیہ السلام کو ذلیل کروں گا اور جب خاموش ہو جاؤں تو تم لوگ تذلیل کرنا۔
چنانچہ ایسا ہی ہوا جب سب اپنی حرکتیں کر چکے تو آپ نے فرمایا کہ بادشاہ، ہم کو خدا نے عزت دی ہے اور جس کو خدا عزت دیتا ہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے۔ آخرت بہرحال صاحبان تقویٰ کے لیے۔ یہ سن کر ہشام کو غصہ آ گیا اور اس نے آپ کو قید کرنے کا حکم دے دیا۔ قید خانے میں پہنچ کر آپ نے قیدیوں کے درمیان ایسی تقریر کی کہ اس کی گونج باہر تک سنائی دی، اور لوگوں نے ہشام سے کہا کہ یہ اس علاقے میں رہے تو انقلاب برپا ہو جائے گا۔ تو اس نے آپ کو مدینہ روانہ کر دیا اور حکم دے دیا کہ راستے میں کھانا پانی نہ دیا جائے۔ آپ راستہ طے کرتے ہوئے مدین پہنچے، وہاں بھی لوگوں نے سامان دینے سے انکار کر دیا۔ آپ نے پہاڑ پر جا کر بددعا کا ارادہ کیا تو ایک شخص نے قوم کو پکار کر کہا کہ اس جگہ جناب شعیب نے بددعا کی تھی، خبردار اب عذاب نازل ہونے والا ہے۔ تو لوگوں نے گھبرا کر سامان دے دیا اور آپ آگے بڑھ گئے۔ شام کے قید سے رہا ہونے کے بعد آپ مدینے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک مقام پر مجمع کثیر دکھائی دیا۔ آپ ادھر بڑھ گئے اور حالات دریافت کیے۔ لوگوں نے کہا کہ آج عالم نصارہ کی زیارت کا دن ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ راہب دیر سے برآمد ہوا اور حضرت کو دیکھ کر مدہوش ہو گیا۔ پوچھا آپ کا تعلق کس امت سے ہے؟ فرمایا امت مرحومہ سے۔ کہا اس کے عالموں میں سے ہیں یا جاہلوں میں سے؟ فرمایا میں جاہل نہیں ہوں۔ کہا کیا کوئی سوال کرنے آئے ہیں؟ فرمایا نہیں۔ تو پھر سوال کر سکتا ہوں؟ فرمایا بے شک۔ اس نے کہا کہ شب و روز میں کون سا وقت ہے کہ جس کا شمار ساعت دنیا میں نہیں ہے؟ فرمایا وہ طلوع فجر اور طلوع آفتاب کے درمیان کا وقفہ ہے جس کا شمار دن اور رات دونوں میں ہوتا ہے۔ یہ جنت کا وقت ہے جس وقت بیمار کو سکون مل جاتا ہے اور رات بھر کے جاگے کو نیند آ جاتی ہے اور اہل آخرت میں ذوق بندگی بیدار ہو جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ حضرات کا عقیدہ ہے کہ جنت کی غذاؤں کو استعمال کرنے کے بعد بھی پیشاب پائخانے کی ضرورت نہ ہوگی، تو کیا دنیا میں اس کی کوئی مثال ہے؟ فرمایا کہ بچہ شکم مادر میں غذا کھاتا ہے اور ان ضروریات سے بے نیاز رہتا ہے۔ پھر دریافت کیا کہ جنت کی نعمتیں استعمال سے کم نہ ہوں گی، اس کی کوئی مثال ہے؟ فرمایا کہ ایک چراغ سے لاکھوں چراغ جل جاتے ہیں اور روشنی میں کمی نہیں آتی۔ کہا وہ دو شخص کون سے تھے جو ایک ساتھ پیدا ہوئے اور ایک ساتھ مرے، لیکن ایک کی عمر 50 سال تھی اور دوسرے کی 150 سال؟ فرمایا وہ عزیز اور عزیر تھے، جن میں عزیر کو خدا نے درمیان میں 100 سال کے لیے مردہ بنا دیا، پھر زندہ کر دیا، اور اب دونوں بھائی ایک ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے تو عمر میں 100 سال کا فرق تھا۔ راہب یہ جواب سن کر خاموش ہو گیا اور کہا کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی کو بولنے کا حق نہیں ہے اور نہ میں اب کسی کے سوال کا کوئی جواب دوں گا، اور یہ کہہ کر اپنے اسلام کا اعلان کر دیا۔